پاکستان تحریک انصاف PTI کے جاری مظاہرے ملکی سیاست کا مرکز بن چکے ہیں اور حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن رہے ہیں۔ مظاہرین جو آزادی اظہار، آئینی حقوق اور سیاسی رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اسلام آباد اور دیگر شہروں میں سخت حکومتی اقدامات کا سامنا کر رہے ہیں۔ فیض آباد انٹرچینج، زیرو پوائنٹ اور ریڈ زون کو مکمل سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ راولپنڈی اور لاہور کے اہم داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں تاکہ مظاہرین کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے۔ PTI کے کئی سینئر رہنما جن میں علی امین، گنڈا پور اور بشرا بی بی، عمر ایوب شہباز گل، شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری شامل ہیں، احتجاج کی قیادت کر رہے ہیں۔ علی امین، گنڈا پور اور بشرا بی بی کی قیادت میں مظاہرین کا ایک بڑا قافلہ اسلام آباد پہنچ چکا ہے۔ بشرا بی بی کا کہنا ہے کہ وہ ہر صورت بھی چوک پہنچیں گے، چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ مظاہرین نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے، جن میں آئینی حقوق کی بحالی اور سیاسی رہنماؤں کی رہائی شامل ہے۔ حکومت نے مظاہرین کو کنٹرول کرنے کے لیے سخت اقدامات اٹھائے ہیں۔ آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو طلب کیا جا چکا ہے اور پولیس کو مظاہرین پر آنسو گیس، ربڑ کی گولیاں اور طاقت کے دیگر ذرائع استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ فیض آباد اور دیگر حساس مقامات پر رینجرز اور AFC اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ پولیس اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ مظاہروں کے دوران موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بھی متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے عوام کو روزمرہ کی زندگی میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ احتجاج ملک کی سیاست میں ایک نیا رخ لے رہا ہے۔ PTI کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد صرف عوام کے حقوق کی بحالی اور آزادی اظہار کا تحفظ ہے۔ مظاہرین کے درمیان ہم حق کے لیے لڑیں گے اور زائن کی بالادستی جیسے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ احتجاج نہ صرف موجودہ حکومت بلکہ مستقبل کی سیاسی حکمت عملی پر بھی گہرا اثر ڈالے گا۔ حکومت اور PTI کے درمیان مذاکرات کا امکان کم دکھائی دیتا ہے اور حالات مزید کشیدہ ہو رہے ہیں۔ گزشتہ رات اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف PTI کا احتجاج ختم ہو گیا، جو کئی دنوں سے جاری تھا۔ حکومت نے احتجاج کو روکنے کے لیے متعدد سخت اقدامات کیے۔ شہر میں دفعہ 144 نافذ کی گئی، جس کے تحت 5 یا اس سے زیادہ افراد کے اجتماعات پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اہم مقامات کو سیل کر دیا اور پولیس و رینجرز کی بھاری نفری تعینات کی گئی۔ مظاہرین کو روکنے کے لیے آنسو گیس اور لاٹھی چارج بھی کیا گیا۔ مزید برآں PTI کے متعدد رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاریاں کی گئیں، جن میں اہم شخصیات کے گھروں پر چھاپے بھی شامل تھے۔ راولپنڈی، لاہور اور دیگر شہروں میں بھی کریک ٹاؤن کے دوران سینکڑوں افراد کو حراست میں لیا گیا۔ کچھ کارکنوں نے مظاہرہ جاری رکھنے کی کوشش کی، لیکن حکومت کے سخت اقدامات اور احتجاج کی محدود شرکت کے بعد یہ مظاہرہ ناکام رہا۔ آخر کار حکومت کی حکمت عملی اور طاقت کے استعمال نے مظاہرین کو منتشر کر دیا اور شہر میں حالات معمول پر آنا شروع ہو گئے۔ یہ احتجاج ختم ہونے کے بعد اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں زندگی بحال ہو رہی ہے۔